السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وطن عزیز لہو میں تر کیوں؟ اس وقت جو فتنہ خوارج ہے، ہندوستان کی پراکسی، وہ پاکستانی افواج کے خلاف برسر پیکار ہے، اور ہمارے فوجی جوان اپنے مقدس لہو کا نذرانہ اس وطن کی مٹی کی آبیاری کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ نہ صرف کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، 11 جو ہے جوان، انہوں نے گزشتہ دنوں شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ جو شہادت ہے، یہ شہید اس پاکیزہ روح کا مالک ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے جو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، تقویٰ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے شہید کو بے شمار اعزازات سے نوازا ہے، اور قرآن مقدس میں اگر دیکھیں سورہ بقرہ کی ورس نمبر 154، تو اس میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اپنے ظاہری حصی ادراک سے ان کی اصل زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی ورس نمبر 169 میں اسی تصور کو بیان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، وہ اس چیز سے خوش ہیں جو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ تو شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں، کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا، اور خوشبو کستوری کی ہوگی، مشک و عنبرین کی خوشبو ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ شہداء جو خوارج کے خلاف لڑتے ہیں ان کے لیے کریم آقا نے فرمایا، نیریٹڈ عبداللہ ابن رباحہ الانصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للشہید نور ولمن قاتل الحروریہ عشرۃ انوار، وفی روایت لابن ابی شیبہ فضل ثمانیۃ انوار علی نور شہداء، وکان یقول لجہنم سبعۃ ابواب ثلاثۃ منہا للحروریہ۔ یہ روایت ہے کہ شہید کے لیے نور ہے، شہید کے لیے ایک لائٹ ہے اسپریچول اللہ کے قرب کی، لیکن جو خوارج اور حروریہ سے جنگ کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، اس کے لیے 10 لائٹس ہیں، 10 انوار ہیں۔ اور پھر دوسری ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ جو جہنم ہے اس کے 7 دروازے ہیں، 3 دروازے جہنم کے خوارج کے لیے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر۔ پھر ان کی کچھ علامتیں میں چیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے those people who think that Islam believes in radicalization and terrorism, they must know that the signs of these khawarij are ihdas al-isnan. They will be young in age, sufaha al-ahlam. They will be brainwashed, kasul lahya. They have thick, unkept beard, musammar al-azar, yakhruju nas min qabl al-mashriq, la yajawizu iman min hanajirihim۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے یقولون من احسن الناس قولا یسیئون الفعل، they will be extremely oppressive, bloodthirsty and violent، ہم شر الخلق والخلیقہ، they will be the most evil of the creation۔ تو ان خوارج کی علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان کی۔ تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا معاملہ فتنہ خوارج یا ہندوستان کی گیدڑ ببکیاں، کور کمانڈر کانفرنس میں اس کا عزم بھی ہوا۔ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل افیئر کی ایکسپرٹ ہیں سدرا صدوزئی ایڈوکیٹ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ 272ویں کور کمانڈر کانفرنس، اس میں بڑے وائٹل کوئی ڈیسیژن ہوئے ہیں آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے، جو انڈیا گیدڑ ببکیاں لگا رہا ہے، اس کا انکاؤنٹر کیسے کیا جائے،
اور پھر فتنے خوارج جو پراکسی ہے ہندوستان کی، اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ہمارے آئے دن جوان شہید ہوتے ہیں. ابھی ایک میجر صاحب سبتین شہید ہوئے، لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ انٹرنل تھریٹ زیادہ خطرناک ہے یا ایکسٹرنل؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ دونوں اگر ہم تھریٹس دیکھیں تو انٹرنل اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی خطرناک ہے، ایکسٹرنل بھی ایٹ دی سیم ٹائم خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اب وی آر کنفرنٹڈ وتھ دو سچویشن ایسی ہے. ایسٹ سے انڈیا ہے، ویسٹ سے افغانستان ہے. کسی زمانے میں سردار داؤد نے کہا تھا اور یہ اس نے لکھا ہے مائی اینیمی از اینیمی میں کہ انہوں نے انڈیا کو یہ کہا تھا کہ آپ یو ٹیک آن پاکستان فرام دی ایسٹ، ہم اوپر ویسٹ سے کرتے ہیں سو دیٹ وی کین فکس پاکستان. سو دیٹ از دی اپروچ شروع سے رہی ہے. اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے اور متقی صاحب کے جانے کے بعد سے تو تھنگس آر اور بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو ایکسٹرنل بھی ہے، پھر انٹرنل ہمارے یقیناً بہت سارے فالٹ لائنس ہیں. سو جو ہمارے ہاسٹائل ایجنسیز ہیں اینیمی کے جو ہیں، یا چاہے یہ را ہے آج کل کے دور میں، جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے یا موساد والے ہیں، دے آر آلسو ایکٹیو. وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لیکن ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. اور وی ہیو سین فار دی لاسٹ سو مینی ایئرس. سو مکس ہیں اور دونوں اس کے لیے. اور اس کے لیے جس طرح کور کمانڈرز کانفرنس پہ بیس پہ جس طریقے سے بات کی اور تھریٹ کے بارے میں جب بات کی گئی، اسپیشلی انڈیا کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اس میں ایک بڑا واضح میسیج دیا گیا ہے. ایک پہلے ڈی جی ایس پی آر کا بھی آیا تھا، اس کے بعد اس فورم کے تھرو یہ جواب دیا گیا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر انڈیا کرتا ہے، آلدو وہ بنیان مرصوص میں ہمارا تو فیز 1 تھا، فیز 2 کے لیے ہم نے لانچ کرنا تھا جب انڈیا دوڑا امریکہ کے پاس گیا اینڈ دے ریکویسٹڈ کہ ہمیں بیل آؤٹ کرو. تو ابھی یہ ایسا ہے کہ ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہمارے جو جواب ہوگا اٹ ول ویری سوئفٹ ہوگا، ڈسیسیو ہوگا، میسیو ہوگا، اور جو ہوگا اٹ ول بی پینفل. اور اس میں ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جغرافیکل امیونٹی اس میں نہیں ہوگی. دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو ہٹ اکراس انڈیا. اس کا مطلب ہے ایوری نوک اینڈ کارنر آف انڈیا ول بی ہٹ. اور اس کا مطلب ہے اگر ڈی جی ایس پی آر نے پچھلے چند مہینے پہلے کہا تھا وی ول اسٹارٹ فرام ایسٹ. اس کا مطلب ہے اروناچل پردیش سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سے ہم کرتے کرتے ادھر گجرات تک پہنچیں گے. ٹھیک ہو گیا. سو دیٹ از دی اپروچ. اسی طرح یہ بتائیں کہ نیو نارمل کی بات کی گئی ہے. آرمی چیف نے یہ کہا کہ کوئی بھی نیا نیو نارمل ہے اس کا انوویشن کے ساتھ، نئی ٹیکنیک کے ساتھ جواب دیں گے اور بڑا سخت ہوگا. اور یہ انڈیا کو میسیج ہے. سرکری کے حوالے سے آپ دیکھیں راج ناتھ کے بیانات، وزیر دفاع کے، وہاں بیٹھ کے وہ بیانات تو دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی اپنی وہ تیاری کر رہے ہیں جو پچھلی خفت ہے اس کو مٹانے کی. لیکن میرا سوال یہ ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب سے عرض کی تھی، کہ دو فرنٹس ہیں. ایک انٹرنل ہے فتنہ خوارج کا. انڈیا دیکھیں مختلف ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس نے انویسٹ کیا ہے. ہمارے کچھ لوگوں کو باہر پے کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، ریاست افواج کے خلاف. تو دو فرنٹس پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ تو پوری قوم کی، ملک کی جنگ ہے، سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو آپ کا کھلا دشمن ہوتا ہے نا، جو واضح طور پہ آپ کے سامنے آ کے لڑ رہا ہوتا ہے، اس سے لڑنا بنسبت جو ہے وہ آسان ہے. اور وہ دشمن جو آپ کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، خفیہ ہے، اور آپ کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے لڑنا ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، صبر آزما ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی سویلین آبادیوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے اس کو لڑنے کے لیے پریسیژن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے انڈیا جو ہے وہ یہاں سے طیارے اٹھا لیے، وہاں سے ہتھیار خرید لیے، یہاں سے یہ لے لیا، وہاں سے وہ لے لیا. اور جس طریقے سے کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، ہم اس جذبے کی جب بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ جس سے ہم نے ان کو پہلے بھی دھول چٹائی ہے. اور دیکھیں، ہم سنس 1947 ہم پریپیئرڈ ہیں، ہم تیار ہیں. ہم جو ہے وہ، کیونکہ انڈیا نے تو ہر دفعہ اس نے منہ کی اس نے کھائی ہے، اور اس نے جو ہے وہ کبھی رات کے اندھیروں میں اٹیک کیا ہے جس کا جواب اس کو صبح کی روشنی میں ملا ہے، سورج کے طلوع ہونے پہ ملا ہے. اور جس طریقے سے ابھی بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو بہار کے الیکشن اور مودی کا باولا پن، مودی کا موزی پن،
تو یہ تو وہ لازم و ملزوم والی حیثیت رکھتے ہیں. سعید کریک کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سندھ کا اور کراچی کا ایک ایریا جو ہے وہ جغرافکلی وہ ملتا ہے, اور ابھی نیوی کی مشقیں بھی چل رہی ہیں وہاں پہ. ڈرونز کی مشقیں جو ہیں وہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں پلانڈ تھیں انڈیا کی طرف سے. اس سے بھی مزے کی بات جو ہے میں یہاں پہ اس کو ذکر کروں گی کہ انہوں نے ابھی کل پرسوں جو ہے وہ اپنے ایئر فورس کو وہ دیے ہیں, اعزازات دیے ہیں. مطلب بے وقوفوں آپ لوگوں نے ان کو مار کھانے کے اعزاز دیے ہیں, ان کو اتنا گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جی فائٹر پائلٹس ہیں. ہاں وہ مچھر مارنے والے لگتے ہیں, وہ مطلب آپ جو ہے میں اپنی فوج کی وجہ سے اور اپنی عسکری طاقت کی وجہ سے میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اتنے فخر اور غرور سے یہ بات کر رہی ہوں کہ بھئی ہم فاتح ہیں, ہم نے یہ جنگیں لڑی ہیں, اور آپ جنہوں نے جو منہ کی کھا کے آئے ہیں آپ ان کو اعزازات سے نواز رہے ہیں. یہ تو جھوٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ فتنہ خوارش کے خلاف ہماری کامیابیاں ہیں. ظاہر ہے میں نے جیسے انٹرو میں بات کی کہ شہداء کے لیے درجات ہیں اور پھر جو خوارج ہیں ان سے لڑنے والوں کے لیے 10 درجات ہیں. تو یہ خوارج کے خلاف ہماری کیجولٹیز بھی ہو رہی ہے. کوئی میجر, کیپٹن رینک, چاہے سپاہی ہے, مقدس لہو ہے, مقدس فریضہ ہے. تو نیکٹا کیا کر رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان بھی ہمارے پاس تھا, وہ کدھر ہے؟ پیغام پاکستان نیریٹو ایک علماء کا فتویٰ تھا 1200 اسکالرس کا, IRI کا, وہ بھی خاموش ہے. سیمینار, سمپوزیا, سب کچھ ہو رہا ہے. تو قوم کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ اکیلے فوج نہیں لڑ سکتی, سب کو مل کے کرنا ہے. جب ہم خوارج کا کالا کما کریں گے تو انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں قوم جب فوج کے ساتھ مل لیتی ہے اور فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو پھر دشمن کو شکست دیتے ہیں, جس طرح بنیان مرصوص مارکے حق میں ہم نے ثابت کیا. اب جب یہاں دہشت گردی کی بات آتی ہے تو دیکھیں دہشت گردی میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اپنا کون ہے دشمن کون ہے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل. سو دیئر فور انیشیٹو از ود دی ٹیررسٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایمبوش ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ IED ہوتی ہے تو وہ ایک انیشیٹو ان کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ لوکل سمپتھائزرز یا فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں جو سہولت کار ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو اس طریقے سے, تو اس کی وجہ سے کیجولٹیز ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ 2018 تک ہم نے دہشت گردی کو شکست دی تھی. لاسٹ ضرب عضب ہوا 2014 میں نارتھ وزیرستان میں, اور اس کے بعد رد الفساد میں وی آر کنسولیڈیٹنگ دی گینز جو تھے. لیکن جب ڈائنمکس کیا تبدیل ہوئی, جب 15 اگست 2021 کے بعد افغان طالبان دے ریٹرن ٹو دی پاور, اور اس کے بعد 8000 کے قریب جو جیلوں میں بند تھے دہشت گرد, ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو پھر انہوں نے مجاہدین کہا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ امریکن ویپنز تھا, $6 بلین کا ورتھ ویپن جو چھوڑ کے گئے تھے وہ تھا, اور افغانستان کے اندر تو اب تو مارکیٹس بھی بن گئی ہیں ویپنز کی. اور اس کے بعد فیسیلیٹیشن, ہائیڈ آؤٹس دیکھیں, اور پھر پھر آپ دیکھیں سرچ دیکھیں 2020 میں دیور ٹوٹل 49 اٹیکس اگینسٹ پاکستان اکراس پاکستان. افغان طالبان کے آنے کے بعد وی سا اے سرچ اسپائک, اور اس میں اور یہ 100 سے پھر 1000s میں چلے گئے. کیوں؟ افغان طالبان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور جو کراسنگ جو تشکیل آ رہی ہے ان کے فیسیلیٹیشن سے آ رہی ہے, ان کے ساری مدد اس میں شامل ہے. ہم نے irrefutable ایویڈنس دیا ہے, ہم نے یہ بھی بتایا کہ نور ولی محسود کہاں پہ ہے, گل بہادر کہاں پہ ہے, باقی گروپس کہاں پہ ہے, بشیر زیب کہاں پہ ہے, فتنہ الخوارج کے کہاں کیمپس ہے. ہم نے یہ بھی بتایا کنر میں کون بیٹھا ہوا ہے, ننگہار میں کون بیٹھا ہوا ہے, پکتیکا میں کون ہے, پکتیا میں کون ہے. ان کے راہ سے رابطے بھی ہیں, راہ سے رابطے کنفرم راہ کے سے رابطے اسٹیبلش ہیں. جو لوگ پکڑے گئے ہیں دیکھیں انہوں نے کنفیس کیا بھی, دیکھیں آپ سرفراز بنگلزئی کو دیکھیں, گلزار امام شمبے کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, اور ریسنٹلی ایک نصر اللہ پکڑا گیا تھا وائل کراسنگ انٹو پاکستان چمن والی سائٹ پہ. وہ دفاعی کمیشن جو فتنہ الخوارج کا امیر تھا تو اس نے کہا کہ ہم راہ سے برابر رابطے میں تھے, اور ہی سیٹ کہ بشیر زیب نے ہماری ساری موومنٹ فیسیلیٹیشن کی ہے. سو انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں جتنا ہمیں انڈیا نے نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ افغانستان نے نقصان پہنچایا ہے ہمیں. انفارچونیٹلی ہم نے افغانستان کی جنگیں بھی لڑی. 79 میں جو انویژن ہوا ہم نے 5.5 ملین افغانس کو ایکوموڈیٹ کیا.
ایون وی آر ناٹ سگنیٹری ٹو اینی کنونشن ٹریٹی، کچھ بھی دنیا نہیں کی تھا. سب سے بڑی مائگریشن تھی. ہم نے وہ اکاموڈیٹ کی، ان کی جنگیں ہم نے لڑی. ہم بارڈر پر لوگ آتے تھے، اور چمن یا تورخم میں ابھی تو 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے. اب ان کی کرکٹ ٹیم جو ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے میدان میں، اس کو تیاری پشاور میں کیا گیا. دیکھیں کہ بڑے انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاؤں کہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی افغانستان میں جب اشرف غنی کی، 22 ممبر پارلیمنٹ ایسے تھے جو پاکستان میں یہاں ریفیوجی کیمپس میں پیدا ہوئے تھے. اور تو وہ ہمارے وہ احسانات آج تک کوئی ایکنالج نہیں کرتا. دے ہیٹ پاکستان. سو انفارچونیٹلی جتنے پاکستان میں آج کل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یہ ان کی کنائیوس سے، ان کی فیسیلیٹیشن سے یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان بارہا، ایون دیکھیں اب ماسکو فارمیٹ میں ابھی جو کل وہاں پہ ہوا ہے، وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں پہ پاکستان نے، ہمارے ایمبیسڈر صادق نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا ہے کہ یہ ہے اب پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو اسٹرائک ان سائڈ افغانستان، اور ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ ہے. تو دیکھیں ایک لمٹ ہے. سو اس لمٹ سے اب یہ کراس کر گئے ہیں. ہم نے اپنے ابھی تک لیوریج یوز نہیں کیے ہیں. جب ہم لیوریج یوز کریں گے اٹ ول کریٹ اکنامک کرائسس جو ہوگی افغانستان میں. ناظرین، یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم بات ہو رہی ہے بھارت کی پراکسی فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی، اور بھارتی آرمی چیف اور ان کی لیڈرشپ کی پے در پہ دھمکیاں اور افواج پاکستان کا منہ توڑ جواب، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، فیلڈ مارشل ہوں. کور کمانڈر کانفرنس میں بہت دبنگ انداز میں پوری قوم کا، ملک کا موقف جرأت مندانہ انداز میں پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، جو ڈیفنس پروڈکشن میں سینٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ جن صاحب آپ کی آمد کا. یہ بتائیں، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، ہندوستان کی طرف سے پے در پہ بزدلانہ بیانات ہی آئے، لفظی گولہ بارود پھینک رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس؟ دیکھیں، یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی نا انڈیا کو، ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا، آبادی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ ٹاپ فیو میں ہے، اور ان کی ایک بہت امیج بنایا ہوا تھا شائننگ انڈیا، اور ان کی وہ دم کے اوپر لائٹ آن تھی اور اس طرح، اور اپنے آپ کو ایروگنس، رونت، فرعونیت اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، ڈیفالٹ کر گیا. پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، ہماری رن اوور ہوگا، کشمیر پہ چلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو جب جوتے پڑے اتنے بڑے ملک کو دنیا کے پورے نظارے کے سامنے، یعنی آج کل تو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا تھا جو اتنا امریکہ اور ٹرمپ کو پتا تھا. ہم کہہ رہے ہیں 6 جہاز، وہ کہتے ہیں 7، اور پھر ہم نے کریکشن کی کہ یس واقعی 7 جہاز، چونکہ ان کے سیٹلائٹ تو سب کچھ ہے. اب یہ جب اپنے زخموں کو وہ لکھ کرتے ہیں نا، اور پبلک کے آگے پھر جواب دینا ہے. انہوں نے ڈاکہ مارا، وہ بی جے پی نے حکومت ہاتھ میں لگائی ہوئی ہے، اور مودی کی جو کوالیفیکیشن تھی پرائم منسٹر بننے کی، وہ بھی گجرات کے مسلمانوں کا قتل تھا، اس کے منہ کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر چائے اچھی بناتے ہیں. تو چائے سے زیادہ آنیسٹلی اس کا لیول کچھ نہیں ہے. یعنی چائے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی چائے بناتے ہیں، اسے فخر سمجھتے ہیں، لیکن یعنی اس چائے میں مسلمانوں کا خون شامل ہے. اور آپ کا ویژن ہونا چاہیے. آپ ایک سوچ دیانتدارانہ، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی میں انوالو نہیں ہیں. آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا ہے، اس کی انٹرنیشنل انکوائری کریں. یونائٹڈ نیشن کے آبزرور انڈیا اینڈ پاکستان گروپ ادھر موجود ہے، سری نگر میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے. ان کو لے جائیں اور بتائیں، اور انٹرنیشنل کمیشن ہمیں یہ بتائے. تو پلیز ڈونٹ ڈو وار مونگرنگ. حالانکہ کلبوشن ہمارے پاس ہے، اور آپ کے لوگ ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ صرف وار مونگرنگ کرتے، فزیکلی دے ہیڈ دی آڈیسٹی اینڈ گٹس ٹو کراس اوور ایئر اسپیس. اور ایرانین جو ان کا کزن ہے نتن یاہو مودی کا، اس کے ڈرونز لے کے تو پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا. تو ڈو یو تھنک پاکستان ول کیپ کوائٹ؟ جیسے انہوں نے بالا کوٹ پہ کیا تھا تو منہ پہ پڑی تھی اس وقت، ان کا وہ مونچھوں والا پائلٹ پکڑ کے ہم نے اس کو لک آفٹر بھی کیا، ابھی نندن کو. تو اس لیے آگے جب یہ جواب گیا تو اس سے پورا ریجن ہی نہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگ حیران ہو گئے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈاکٹرین جو پاکستان آرم فورسز کی ہے اور اس کی لیڈرشپ
फील्ड मार्शल आसम मुनीर, आपके एयर चीफ सिंधु साहब, आपके नेवल चीफ और आपके सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन, उनका कोई मुकाबला नहीं है अच्छा ये दुनिया पे। बताएं, फील्ड मार्शल के खिलाफ तो बड़े सख्त बयानात मोदी साहब ने दिए हैं, मैं अपने दिल की आग ठंडी करूंगा इनको हटा के। तो सोशल मीडिया पे भी एक सेगमेंट है जो अफवाज पाकिस्तान लीडरशिप इसके खिलाफ जो है वो जहर उगलता है। तो इंडिया ने इन्वेस्ट यहाँ ही नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया पे भी हायरिंग की हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं डिजिटल टेररिज्म? या डिजिटल टेररिज्म ना एक बहुत बड़ा टूल है जिसमें आप फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव आप करके तो कौमों को गिराने की और उनके मोरल को नीचे करने की, वहाँ एक फॉल्स किस्म की खबरें फैलाने की एक अटेम्प्ट होती है। अभी आप देखें कि जब वो पाकिस्तान को इन टोटलिटी देखते हैं ना, तो हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक है, सब कुछ है, लेकिन जो ताकत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आर्म फोर्सेस में है, और फिर आर्म फोर्सेस में उसकी लीडरशिप के अंदर है। आसम मुनीर ने इनको नाकों चने चबाए, तो दैट इज़ वाई वो अंदर से उसकी वो अवार्ड निकलती है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरी टर्म नहीं हो गई। दैट इज़ द रीज़न। अदरवाइज और उनको पता है कि फ़ौज को कमज़ोर करो पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब की तिलावत कुरान भी उनके मीडिया पे डिस्कस होती है, हाफ़िज़ कुरान होना, मदरसे से पढ़ें, जिहादी हैं। अब देख लें, इसका मतलब है हीट फील हुई है, कुछ जख्म जी 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 उन्हें लगे हैं। इससे ज़रूरत है ना। आप देखिए मदरसे से पढ़ना हमारे लिए ग्रेट ऑनर है। ऑनर है, हम बचपन में पहली जमात, दूसरी, हम सबक जाके सीखते थे, कुरान करीम की तलावत करते थे। तो ये खुशबख्ती है कि एक हाफ़िज़ कुरान आदमी हाफ़िज़ सीख ले। कुरान भी है, तो उनके मतलब है, और ये इनको तकलीफ़ है। आप ये देखें कि इनके अंदर ग्रेस नहीं है, और मुझे दुख ये है कि उनकी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप देखिए, हमारी जो फौजी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें इतना ग्रेस होती है कि आप एनिमी के एक्शंस को भी अप्रिशिएट कई दफ़ा करते हैं। हमारा जब ये कारगिल में लड़ाई हुई और हमारा वो कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद हुआ, तो वहाँ से एक ब्रिगेडियर सिख ने उसकी साइटेशन लिखी, वी सैल्यूट दिस सोल्जर। हम भी करते हैं अपने तौर के ऊपर, अप्रिशिएट करते हैं, फलां जगह अप्रिशिएट किया। इनके जो मानक शाह ने किसी ने पूछा था फील्ड मार्शल से कि पाकिस्तान फौज को शिकस्त हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा था नो, डोंट अंडर एस्टिमेट देम, दे आर प्रोफेशनल आर्मी। ईस्ट पाकिस्तान हमसे 1000 किलोमीटर दूर था, तीनों तरफ से आपका घिरा हुआ था। बे ऑफ बंगाल को आपने रोका, अंदर 25-26 हज़ार सोल्जर थे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर, आपके बिजनेस के लोग, आपके दूसरे तीसरे स्कूलों में एजुकेशन। जी जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। अच्छा ये बताएं जनरल साहब कि इंडिया का हिंदुत्व फिलॉसफी के बाद ये अखंड भारत का वो नक्शा भी उन्होंने लगाया हुआ है, और बात करते हैं पाकिस्तान दुश्मनी असल में हिंदुस्तान की पाकिस्तान दुश्मनी इस्लाम दुश्मनी है ना, और ये नेतन्याहू थ्रू हिंदुस्तान पाकिस्तान के दर पे है, क्या ये दुरुस्त है? या देखें, दो चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। अमेरिका में सियासी तौर पे पॉलिटिकली गेन हासिल करना हो तो इजराइल की तारीफ करना ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के अंदर आपने वोट लेना है तो पाकिस्तान को गालियाँ देनी और थ्रेट करना और ये करना वो बड़ा ज़रूरी है। इन दो मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है, नेतन्याहू कहता है ग्रेटर इजराइल और इधर मोदी कहता है अखंड भारत, ठीक है। ये दोनों एक्सपेशनिस्ट हैं और दोनों जो हैं अपनी चादर से ज़्यादा कदम बढ़ाना चाहते हैं। इनका अंजाम अल्लाह के करम से आप देखेंगे बुरा होगा। ये इंडिया वाले तो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये अगर मोदी को अगर और थोड़ा टाइम मिल गया, और जिस तरीके से इसने अंदर आप देखें खालिस्तान वाले चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों से ज़्यादती, मणिपुर के अंदर क्रिश्चियन के साथ ज़्यादती, आसाम वाले माओइस्ट के साथ, रेड कॉरिडोर है इनका जहाँ इनकी फ़ौज भी दाखिल नहीं हो सकती, तो अंदर की उसके ऊपर। और फिर बिहार के इलेक्शन अगले महीने में, आप देखिए कि बिहार के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, चूंकि बीजेपी का ऐसे जा रहा है ना असल। आप देखिए कश्मीर में ये हुकूमत को हार गए और उधर वो मुसलमानों की हुकूमत बन गई। अगर इधर होता है और इसके बाद यूपी और बंगाल में भी होता है तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, फिर इनको कोई आगे नहीं। अच्छा जनरल साहब, बड़ी अच्छी बात, 20 से ज़्यादा तहरीकें वहाँ चल रही हैं। हिंदुस्तान अंदर से खोखला है, शरह गुर्बत ज़्यादा है। दिल्ली में किसी बंदे को निमटने के लिए वॉशरूम नहीं मिलता और बातें उनकी देखे कि हम ये करेंगे।
पिछले दिनों इंडिया में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तहरीक चली, आपने देखा होगा। कुछ मुसलमानों ने पोस्टर पे लिखा आई लव मोहम्मद, वो बैनर पुलिस ने उतारे, मुसलमानों को मारा पीटा। अब हिंदुस्तान में वो तहरीक मुल्क गिर है, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, सिख भी, दीगर मज़ाहिब की। वो कहते हैं कायनात के सबसे अजीम लीडर को लव कहना, हम तो जान कुर्बान करते हैं। तो वहाँ मोदी को मुंह की खाना पड़ी, उसके बारे में क्या या है? देखें, उसके बारे में जो मोदी की घटिया सोच है उसको तो दूर करें ना। बैनुल अक़वामी सतह पे जो 100 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट लीडर हुए हैं, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप के ऊपर है। तो ये तो इनको पूरी दुनिया वो मानती है। मैंने क्रिश्चियन को सुना, मैंने अफ्रीकन को सुना, उनके, और हमारा जो मज़हब है ये आफाकी एक मज़हब है, रहमतुल आलमीन, रब्बुल आलमीन हमारे जो हैं वो है। और आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक काला जो मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके करीब हर, यानी वो कहते थे कलर एंड क्रीड नथिंग, ह्यूमन बीइंग्स की इज्जत करनी शुरू है। वो हिंदुत्व कलर और क्रीड कर रहा है, लेकिन इस्लाम के अंदर हमने तो अभिनंदन को, जैसे आपने कहा, चाय पिला के भेजा। दूसरा देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने 9 चीज़ों का हुक्म दिया है। उनका ये है, नंबर 1, किसी से राज़ी हो या नाराज़ हो इंसाफ करो। नंबर 2, मियाना रवि रखो। नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि आपकी निगाह इबरत की निगाह होनी चाहिए, आपकी खामोशी गौर व फिक्र की खामोशी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपसे जो ज़्यादती करे उसे माफ़ करो, आपसे जो कटे उससे जुड़ो, और आपको जो महरूम करे उसको दो, अता करो। ये कितनी बड़ी फ़िलासफ़ी है पूरी दुनिया के लिए। और मुसलमान तो जो हैं सिर्फ इंसानों की नहीं करते, हम तो नबातात, हैवानात, आप देखते हैं कि हैवानों पे भी जुल्म करने की क्रिएशंस पे हाँ, अल्लाह ताला का करम है। तो ये मोदी लोगों की सोच कम है, छोटी है। इनको पहले भी ये कभी हिंदुस्तान एज ए स्टेट नहीं रहा, इससे पहले भी मुख्तलिफ स्टेट्स थी, एक यूनियन बनी हुई थी। सेकुलर का वैसे लिबादा ही है, सेकुलर का लिबादा है। और अभी ये जो जुल्म व सितम है, देखिए बांग्लादेश नाराज़, श्रीलंका नाराज़, आसाम नाराज़, पाकिस्तान नाराज़, आप हर तरफ से हर किस्म, बांग्लादेश नाराज़, भूटान नाराज़, तो इसलिए हम अपने आप को मजबूत, अल्लाह के करम से हमारी जो फ़िलासफ़ी है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हम किसी के ख़िलाफ़ जारियत नहीं। नंबर 2, सबसे दोस्ती। नंबर 3, UN के चार्टर के ऊपर अमल करेंगे। नंबर 4, हम ओप्रेस्ड सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े होंगे, जिसमें कौन शामिल है? कश्मीरी भी, पैलेस्टीनियन भी शामिल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने कहा था कि बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात में, उसमें जो ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले, वो हमारा। आजकल तो मुनाफ़क़त है ना, एक बात हम करते हैं यू टर्न लेता है, दूसरा बात करता है यू टर्न करता है। उन्होंने कहा था ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले हमारा हो। आखिरी बात बता दें, हिंदुस्तान इस वक्त आइसोलेशन में है, डिप्लोमेटिकली यूँ कहें ICU में है, और पाकिस्तान निखर के सामने आया है पूरी दुनिया में। अभी प्राइम मिनिस्टर का मलेशिया का विज़िट देख लें, आर्मी चीफ थे, उससे पहले जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई, अमेरिका में गए। पूरी दुनिया में जो प्रोटोकॉल, जो इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, अल्लाह का करम है, वो ज़ाहिर है, बीइंग अ बिलीवर हम समझते हैं। तो हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिला, पाकिस्तान की आजिज़ी ने, बर्दाश्त ने, तहम्मुल ने इसे सर बुलंद कर दिया। ये बिल्कुल देखे, अल्लाह का ये करम है, हम सुरखरू हुए। हमारी जो इज्ज़त और तहम्मुल मिजाजी की, जैसे आपने बताया, जो पॉलिसी है, वो हक और सच पे मबनी थी। हम ये कहते रहे कि हम टेररिज्म नहीं कर रहे इंडिया में। इंडिया ने हमें FATF के अंदर डलवा के वहाँ हमारे खिलाफ वो करता रहा। हम ये कहते थे हम टेररिज्म के खुद शिकार हैं, जितनी कुर्बानियाँ हमने टेररिज्म की दी है वो कभी भी है। तो इसलिए पाकिस्तान तो, और हम ये कहते हैं हमारे कोई ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है, अल्लाह का ये करम है, हम एक स्ट्रांग नेशन है। और आपने उसका मुजाहरा देख लिया है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, जिंदा कौमों के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन हम सब एक हैं ये जो कौमी सलामती की थ्रेट के ख़िलाफ़। और हमें फ़ख्र अपनी आर्म फोर्सेस पे और अपने जो लीडर हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनकी क़यादत के अंदर जो, और हमारे जो मैंने कहा सेलर, हमारे जो एयरमैन हैं, और उन सारों के साथ तो अल्लाह के करम से मजबूती के साथ हम आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी,
جن صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، ہندوستان ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، اسلام میں جارحیت نہیں ہے، ہمارے ہاں بالکل بھی ایگریشن نہیں ہے۔ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں کہ دوران جنگ بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں کو، ڈسیبلڈ کو قتل نہیں کرنا، انفراسٹرکچر کو تباہ نہیں کرنا، پھلدار درختوں، سبزوں کو نہیں کاٹنا۔ تو ہماری تو ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہیں اس کے مطابق ہیں، اسی لیے ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا۔ مودی صاحب ذرا یہ سمجھیں، ہم مار بھی سکتے تھے، ہمارے نزدیک کسی بندے کو مارنا مقصد نہیں ہوتا، ظلم کے خاتمے کے لیے تلوار اٹھانا مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم کشمیر میں ہو، چاہے وہ ظلم فلسطین میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو۔ تو ہمارے سولجرز جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں ان کو خراج عقیدت۔ 10 دروازے آپ کے لیے ہیں، 10 درجات ہیں حدیث میں جو خوارج کے خلاف لڑتے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔